آج ہم تعلیم کے متعلق بات کریں گے، استاد کے متعلق بات کریں گے۔ استاد ایک پیشے ور، ٹیچر ایز اے پروفیشنل۔ کیا ہم سچ میں ٹیچر کو پروفیشنل مانتے ہیں؟ شاید نہیں۔ چلے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو پروفیشنل مانتے ہیں یا نہیں۔ مان لیجئے ایک ڈاکٹر ہے، کسی جگہ پریکٹس کر رہا ہے، مریضوں کا علاج کر رہا ہے، تو ہمیں اس ڈاکٹر کو ریپلیس کرنا ہے، اس فزیشین کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے۔ کس کو بھیجیں گے اندر؟ کیا کسی عام گریجویٹ کو؟ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ کسی نے میڈیسن پڑھا ہوا ہونا چاہیے، MBBS کی ڈگری ہو، MD کی ڈگری ہو، تب جا کے وہ وہاں پہ علاج کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کوئی وکیل پیروی کر رہا ہے کسی کیس کی، اس کو ریپلیس کرنا ہے، تو کس کو بھیجیں گے اندر؟ جس نے قانون پڑھا ہو، قانون کی سند جس کے پاس ہو۔ اور اسی طریقے سے انجینئر جو ہے، جو ڈرائنگز بناتے ہیں، ڈرائنگ سمجھتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، وہ بھی ایک پیشہ ہے۔ تو پیشہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ پروفیشن کس کو ہم کہتے ہیں؟ اس فیلڈ کو جہاں پہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ علم ہو اور آپ کے پاس کچھ صلاحیتیں ہوں۔ یہ جب ملتے ہیں، نالج اینڈ سکلز، تو یہ ایک پیشہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے پاس ڈاکٹر، وکیل اور انجینئر کا پیشہ ہے۔ تو اب آتے ہیں ٹیچنگ کی طرح۔ ٹیچنگ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اسکول میں وہاں پہ ایک ٹیچر پریکٹس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہے۔ ڈاکٹر وہاں پہ سائنٹیفک پریکٹس کرتا ہے، کسی خاص سائنٹیفک علم کی بنیاد پہ۔ اسی طریقے سے ٹیچر جو ہے، اس کو سائنٹیفک بنیاد پہ پریکٹس کرنی ہے اسکول میں، اس کو ہمیں چینج کرنا ہے، ریپلیس کرنا ہے۔ تو کس کو بھیجیں گے اندر؟ کیا سلیکشن پروسیس ہوگا ہمارا؟ عام گریجویٹ کو عمومی طور پہ ہم کلاس روم میں بھیجتے ہیں، شاید بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پرائیویٹ سکولز میں عمومی طور پہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ سکول میں بھی آپ کے پاس بہت سارے ٹیچرز ہیں جو انٹرینڈ ہیں، جن کے پاس کوئی خاص سند نہیں ہے۔ ہاں، مضمون تو انہوں نے پڑھا ہے۔ مان لیجیے کسی نے سائنس پڑھا ہے، سائنس کی گریجویشن اس کے پاس ہے، سائنس میں اس نے گریجویشن کی ہے، آرٹس میں گریجویشن کی ہے، یا کامرس میں گریجویشن کی ہے۔ لیکن جو ہم کہیں گے کہ سائنس تو پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، وہ کیسے پڑھانا جو ہے اس کا علم ہے اس کے پاس، اس کی صلاحیت ہے اس کے پاس۔ لینگویجز اگر پڑھانی ہے، کیسے پڑھانی ہے، وہ آتا ہے اس کو۔ یہ تو نہیں دیکھتے، ہم صرف دیکھتے ہیں اس کو لینگویج آتی ہے، انگریزی آتی ہے، بھیج دو کلاس روم میں۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں اس کو سمجھانا آتا ہے۔ کیا یہی سمجھانا، یہی ٹیچنگ ہے؟ تو اگر اس طریقے کی ہماری ٹیچنگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ استاد جو ہے ہمارے لیے پیشے ور نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی بھی عام گریجویٹ کو کلاس روم میں بھیجیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں، ہماری سوسائٹی اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے کہ وہ ٹیچنگ کو ایک پروفیشن مانے۔ کہتے تو ہم ہیں کہ یہ پروفیشن ہے، لیکن شاید جس حساب سے ہماری سلیکشن ہوتی ہے ٹیچرز کی اور کلاس رومز میں ان کو بھیجتے ہیں، اس حساب سے تو نہیں لگتا۔ تو اگر آپ کا انٹرینڈ ٹیچر جائے گا کلاس روم میں، وہ من چاہی پریکٹس وہاں پہ کرے گا اپنے حساب سے، جو اس کو اچھا لگے گا، سائنٹیفک پریکٹس نہیں کرے گا کسی علم کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ ٹیچنگ میں آپ کے پاس اسناد تو ہیں، ایک خاص مان لیجیے B.Ed، ہم وہ نہیں دیکھتے، M.Ed ہم وہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم کسی بھی ٹیچر کو بھیجتے ہیں کلاس روم میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے ٹیچنگ صحیح معنوں میں ایک پروفیشن نہیں ہے۔ تو اس کے تو کچھ نتائج تو ہوں گے، برے نتائج، تو وہ ہمارے سامنے میں آپ دیکھتے بھی ہیں، اور آپ شکایت بھی لگاتے ہیں کہ ہماری جو اسکولز میں ٹیچنگ لرننگ چلتی ہے، درس و تدریس جو چلتا ہے، اس میں زیادہ حافظے پہ دھیان دیا جاتا ہے، میموری پہ دھیان دیا جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے لوور آرڈر تھنکنگ پہ بچوں کو ابھارا جاتا ہے، اور لوور آرڈر میں بھی میموری میں ان کو محدود کیا جاتا ہے۔ ہائر آرڈر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو جو آپ کے امتحانی پرچے بنتے ہیں، چاہے اسکول لیول پہ بنتے ہیں، چاہے پھر بورڈ کے بنتے ہیں، عمومی طور پہ اس پہ بھی یہ دھیان نہیں دیا جاتا اس وقت بھی، کہ یہ سوالات جو ہیں یہ کس لیول کی تھنکنگ پہ بچوں کو ابھاریں گے۔ تو پرچے بھی ایسے ہیں، ٹیچنگ لرننگ بھی ایسی ہے، چونکہ انٹرینڈ ٹیچر آپ کا من چاہی پریکٹس کر رہا ہے کلاس روم میں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے ہائر آرڈر پہ کیسے میں بچوں کو ابھاروں، اور لوور آرڈر میں کیسے میں ان کو محدود کر رہا ہوں اپنی پڑھائی سے۔ خواہ وہ ٹیچر بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس وہ کارپس آف نالج نہیں ہے، وہ سکل اس کے پاس نہیں ہے، تو نتیجہ تو آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اگر وہ کوالیفائڈ ہوگا، اور اگر اس کے پاس وہ صلاحیتیں ہوں گی اور وہ علم ہوگا، تو آپ کا اسکول کیسا ہوگا؟ پھر آپ کا اسکول ایسا ہوگا کہ اگر ایسا ٹیچر، ٹرین ٹیچر صحیح معنوں میں
جس کے پاس صلاحیت بھی ہو اور علم بھی ہو اور صحیح طریقے سے پیشے ور ہو، جب وہ سائنس پڑھائے گا، بائی دا ٹائم آپ کا بچہ 9th کلاس میں پہنچے گا، 8th کلاس میں پہنچے گا، یہ بچہ سائنٹسٹ کی طرح سوچے گا، سائنسدان کی طرح سوچے گا۔ اگر وہ ہسٹری پڑھا رہا ہے، ٹرین ٹیچر اور صحیح پیشے ور، آپ کا بچہ جب 8th یا 9th کلاس میں آئے گا، یہ مورخ کی طرح سوچے گا، ہسٹورین کی طرح سوچے گا۔ اگر میتھمیٹکس وہ پڑھا رہا ہے تو یہ بچہ جب 8th یا 9th کلاس میں آئے گا تو یہ میتھمیٹیشین کی طرح سوچے گا۔ یہ صرف کچھ سوالات نہیں کہ وہ پڑھائے اور ان کے جوابات پرچوں میں کیسے آ رہے ہیں اور 50 میں سے 50 نمبرات کیسے لائے جا رہے ہیں، جو ہمارا آج کل کا کلچر ہے۔ آپ نے ابھی 10th کا ایگزام حال ہی میں دیکھا، 500 میں سے 500، ابھی 12th کا ایگزام آج ہی آیا ہے، کل آیا ہے، تو اس حساب سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہے ہماری۔ ہمارا جو ریس چل رہا ہے ابھی وہ نمبرات کی ریس ہے۔ صحیح چیز جو ہمیں ایڈریس کرنی ہے اپنی سکولز میں وہ تو ہم ایڈریس کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارے پاس آرمی آف ٹیچرز ہیں جو انٹرینڈ ہیں۔ تو اب یہ ایک چیز ہے جہاں پہ ٹرینڈ اور انٹرینڈ، اس میں آپ فرق کریں پہلے، اور صحیح طریقے سے ٹرین ٹیچرز کو کلاس روم میں بھیجیں۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ صاحب جو ہمارے ٹرین ٹیچرز ہیں جن کے پاس اسناد ہے بی ایڈ کی، ایم ایڈ کی، وہ بھی سکولز میں پڑھا رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ میں، فرق تو کچھ خاص ہے نہیں۔ خاص کیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ پرائیویٹ سکولز سے پوچھ لیجئے، وہاں کے جو چلانے والے ہیں وہ بولیں گے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بی ایڈ والا ٹیچر ہے، یہ بھی ویسے ہی پڑھاتا ہے، اور جو انٹرینڈ ہے جس کے پاس بی ایڈ نہیں ہے وہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پروفیشنل اور ان پروفیشنل، اس میں کوئی فرق ہی نہیں، تمیز ہی نہیں ہے، سیم پڑھا رہے۔ گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کے پاس جو ٹرین ٹیچرز ہیں وہاں پہ وہ بھی اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور انٹرینڈ بھی اسی طریقے سے پڑھا رہا ہے، کوئی فرق ہی واقع نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ یہ جو ٹرین ٹیچر ہے، یہ جو پروفیشنل ہے، جس کے پاس اسناد بھی ہیں، ڈگریز بھی ہیں، بی ایڈ اور ایم ایڈ، ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے یہ اسناد انہوں نے حاصل کی ہے، کشمیر ڈویژن میں یا جموں ڈویژن میں، جہاں سے بھی ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں۔ تو یہ کیا پرابلم ہے؟ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے نالج کی اور سکلز کی، تو ٹیچنگ لرننگ میں بھی نالج اور سکلز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ نالج اور سکلز ان اساتذہ میں آتے ہی نہیں ہیں جب یہ ٹریننگ کے بعد پاس کر کے آتے ہیں؟ ان کے پاس کمزوری ہوتی ہے نالج اور سکلز میں، یہ دیکھا جانا چاہیے۔ یہ تو پاس کر کے آتے ہیں وہاں سے، ڈگری تو ان کو ملتی ہے وہاں سے، تو کیا ان کا نالج کا ذخیرہ اور ان کے سکلز کم ہیں؟ اب یہ نالج اور سکلز کیوں کم ہے؟ کیا ان ٹیچرز میں پرابلم ہے، یہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، یا جن اداروں میں یہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، ٹیچر ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، ٹیچر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، جن کو ہم ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بولتے ہیں، جے اینڈ کے میں بہت سارے آپ کے پاس ہیں، وہاں اداروں میں کمزوری ہے، وہاں کے کریکولم میں کمزوری ہے، نصاب میں کمزوری ہے۔ یہ کون دیکھے گا کہ وہاں پہ نصاب میں کمزوری ہے یا نہیں؟ کیا وہاں کے اساتذہ جو وہاں کے پروفیشنلز ہیں، جن کو ہم ٹیچر ایجوکیٹرز بولتے ہیں، ان میں کمی ہے، وہ صحیح طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے؟ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید وہاں سے بھی صحیح ٹریننگ مل رہی ہو اور یہ بھی موٹیویٹڈ ہے، ان کو بھی صحیح طریقے سے یہ پروفیشنلز بن رہے ہیں، پھر جس سسٹم میں یہ کام کر رہے ہیں، خواہ گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول میں یہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو صحیح سپیس نہیں ملتا کام کرنے کے لیے، تاکہ اپنی یہ جو پروفیشنل صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور سسٹم میں چینج لائیں۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہمیں دیکھنے ہوں گے اور پوری طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ایک چیز جو ہم یہاں پہ بتائیں گے آپ کو وہ یہ ہے کہ جب تک نہ ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں صحیح طریقے سے چینج آئے گا، وہ اسٹرانگ ہوگا آپ کا، تب تک آپ کا یہ استاد جو ہے اس میں پروفیشنل سکلز نہیں آئیں گے، اور یہ پروفیشنل سکلز تب تک آپ کے اسکول میں پرکولیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے۔ وہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، پہلے اس کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس ٹیچر کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر اس سسٹم کا جائزہ لینا پڑے گا جس سسٹم میں یہ کام کرتے ہیں، گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول۔ اور اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا جائزہ لیں گے تب جا کے آپ یہ بتا پائیں گے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ کہاں پہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو بات وہی ہوگی کہ ہم صحیح طریقے سے اس ایجوکیشن کو یا ٹیچر کو پروفیشنل نہیں بنا پائیں گے، اور اس سے جو یہی خرابی ہمارے سسٹم میں آئے گی کہ جس طریقے سے ہم میڈیسن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے، ہم بولتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان۔ تو اگر یہ انٹرینڈ ٹیچر ہے یا اس کی صلاحیت کم ہے اور یہ صحیح طریقے سے صلاحیتیں حاصل نہیں کر رہا ہے، نالج حاصل نہیں کر رہا ہے، اور انٹرینڈ ہے اور پڑھا رہا ہے آپ کے اسکول میں،
تو بالکل ویسی بات ہوگی جس طریقے سے اس ڈاکٹر کی بات ہے، نیم حکیم خطرہ جان. تو یہ خطرہ آپ کے اسکول میں منڈلا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور آپ کے اسکولز کی حالت کیا ہے، اور جو بچے وہاں سے پاس کر رہے ہیں ان کی تو خیر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بچے نکل کر آ رہے ہیں وہاں سے، کیا وہ کچھ کر پائیں گے آگے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال سے اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. شکریہ.